أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحیم. جس نے پیدا کیا اس کو پہچانے کہ اس نے ہمیں کیسے عجیب و غریب طریقے سے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور صحیح سالم جیتا جاگتا انسان بنایا ہے. کتنی نعمتیں اس نے اس جسم میں عطا فرمائی. 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، صحیح سالم ہیں. 2 ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ سلامت ہیں. ایک ناخن اگر نکلا ہوا ہے آدمی کا تو یہ انگلی کمزور ہو جاتی. ایک ناخن، ایسی 5 انگلیاں ہیں. اگر ایک جوڑ میں تکلیف ہو جاوے تو انگلی کام کرنا بند کر دیتی ہے. انگلی سے فائدہ نہیں ہوتا، یہ سیدھی ہو گئی ہے، ایسے مڑتی نہیں ہے. یا کسی کے ایسے مڑ گئی ہے، سیدھی نہیں ہو رہی. ایسی 5 10 انگلیاں ہیں. اس کے سارے جوڑ سلامت ہیں، سب کے پیر سلامت ہیں، گھٹنے سلامت ہیں، کمر سلامت ہیں، کندھے سلامت ہیں، کونیاں سلامت ہیں، پونچھے سلامت ہیں. سارے جوڑ، اگر کوئی ایک جوڑ میں تکلیف ہو جائے، گھٹنوں میں خالی، آدمی بستر میں لیٹ جاتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. کمر میں ایک منکے میں تکلیف ہو جائے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. پورے سارے منکے اوپر سے نیچے تک ٹھیک ٹھاک ہیں، بالکل صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں. یہ اس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے صحیح سالم جسم دیا ہے، نعمتیں دی ہیں. کھانا کھاتے ہیں تو ہضم ہو جاتا ہے. منہ میں تھوک بنتا ہے، تھوک بنتا ہے منہ میں. جس کا تھوک خشک ہو جائے اس کو جا کر پوچھو، تھوک نہیں بن رہا ہے منہ میں. ہاں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ناک خشک ہو جاتا ہے، یہ تر ہے نا، ہمارا ناک تر رہتا ہے تو آسانی سے سانس لے رہے ہیں، نکل رہے ہیں سارا. اور نارمل کنڈیشن میں ناک خشک ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ نعمتیں اس کی یاد کریں ہم، اور پھر نعمتیں یاد کر کے اب نماز پڑھیں کہ اللہ تیری ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہمارے پاس تیرے دربار میں آئے ہیں. اس کے پورے دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے کھڑے، رکوع میں بھی یاد کر رہے ہیں، سجدے میں بھی یاد کر رہے ہیں. تسبیح اگر دھیان سے پڑھیں گے تو اس کی یاد برقرار رہے گی. تو اس لیے یہ محنت تو ان صفات کی مشق کا نام ہے، تاکہ ہماری روزانہ ایمان کے اعتبار سے، نماز کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اللہ کے دھیان کے اعتبار سے، اور اخلاق اور اکرام کے اعتبار سے ہماری ترقی ہو، کمائی ہو، ہماری آخرت کا دھیان بڑھے. کہ ابھی تو ہم جیتے جاگتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، جسم کام کرنا چھوڑ دے گا، روح قبض ہو جائے گی، اور لوگ ہمیں غسل دے کر، کفن پہنا کر جنازہ ہو جائیں گے، میت ہو جائیں گے، دفن کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. ہاں، پہلے تو ایک انفرادی امتحان ہوگا قبر میں، ہر ایک کا جو جاتا ہے اس کا. من مات قد قامت قیامتہ، حدیث میں آتا ہے، یہ مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. پہلا مرحلہ آ گیا، ایک ایگزام، پہلا امتحان. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال وہ ہوگا. ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ومن نبیوں کا، کہ تمہارے نبی کون ہے؟ یہ 3 سوال جواب ہے. آدمی یاد کر کے جائے گا وہ نہیں دے سکے گا. چلو اپنے تو پکے یاد کر دیے اس کو، یا کاغذ پہ لکھ لیں گے، کہہ دیں گے کہ بھائی ہماری خبر میں کاغذ رکھ دینا پیشانی پر یا سینے پر، تو کاغذ میں دیکھ کے بتا دیں. یا اب تو اور زیادہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا ہے بہت، موبائل رکھ دیں گے، اندر کنیکٹ کر دیں گے، ایسا کر لیں گے. وہ تو آدمی کی زندگی جیسی ہوگی. اگر اللہ کو رب مانا ہے تو اس کی عبادت کی ہے، اس کی اطاعت کی ہے، اس کی فرمانبرداری کی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہے تو آپ کے طریقوں پر زندگی گزاری ہے، آپ کا اتباع کیا ہے۔ اسلام کو دین مانا ہے تو مسلمان بن کے رہے ہیں، صبح شام رات دن، ہر وقت مسلمان تھے، صبح بھی شام بھی رات بھی دن بھی، ہر وقت 24 گھنٹے۔ تو پھر آدمی آسانی سے وہاں بتاؤ، کیونکہ زندگی گزار کیا ہے، وہی زندگی وہ گزاری ہے، تو اب اس کو کوئی دشواری نہیں۔ تو اس لیے یہ ان چیزوں کی مشق ہے، اس محنت کہ اپنی ذات سے اس کی مشق کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، دھیرے 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 اوپر جانا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے ایمان بننے کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی کا عبادت میں جی لگتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ ایمان بننے کی علامت ہے کہ آدمی کی نماز اچھی ہو جائے۔ جب آدمی اذان پر آ جاتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے، دھیان جما کر پڑھتا ہے، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے آراز کرتے، اب لغو کاموں میں لغو باتوں میں ان کی طبیعت نہیں لگتی۔ جیسے عقل مند آدمی کی علامت کیا ہے کہ بدبودار چیز میں اس کی طبیعت نہیں لگتی، باسی کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا کہ بدبو آ رہی اس میں، بدبودار کپڑے اس کو اچھے نہیں لگتے ہیں، جسم میں بدبو آئے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی عقل مند ہے، ٹائم پر غسل کرتا ہے، ٹائم پر کپڑے پہنتا ہے، بدبو کی جگہ کھڑا نہیں رہتا، کھانا بدبودار ہے تو اس کو دور سے سونگھ کر ہی چھوڑ دیتا۔ لیکن کوئی آدمی پاگل ہو گیا ہے تو پاگل ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، وہ کوڑا تلاش کرتا ہے، اکڑا، وہاں جا کے بیٹھ جائے گا اندر، کپڑے گندے ہوں گے میلے ہوں گے، اس کو آپ سمجھاؤ نیا کپڑا جو یہ پہن لو، پہنے گا وہ، اب یہ نئے ہے نہیں میرے برابر ہے اس کا، آپ زبردستی نکالو گے تو کھینچے گا، بھاگے گا وہ، نہیں برابر ہے، بلکہ وہ آپ کو کہے گا کہ تو بھی ایسے پہن لے۔ ہاں، اور تھیلا پکڑے گا ایک خالی، اس تھیلے میں جو نا کچرا کباڑا کپڑا جوتا وہ سب اندر بھرے گا یا لٹکائے گا، ایسے ہوتا ہے نا ایسا۔ ارے دیکھا ہے بھائی کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ بھاؤ نگر میں دیکھ لو، وہ ٹرین کا آخری اسٹیشن ہے شاید وہاں، تو جتنے ٹرینوں میں چڑھتے ہیں وہ سب وہاں اتر جاتے ہیں۔ ٹرینوں میں، اچھا ٹرینوں میں بہت ہوتے ہیں اسٹیشنوں پر، تو وہ وہاں شاید ٹرین ختم ہوتی ہے، کوئی ایسا سنا رہا تھا، تو وہاں اتر جاتے ہیں، تو بہت پھرتے ہوئے دکھتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ویسے۔ معذور ہوتے بیچارے، اللہ ان کو بھی عافیت دے، لیکن وہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ تو وہ دماغی معذوری ہے، اس وجہ سے ایسا ہے کہ ان کا سارا کام ایسا ہی ہے۔ ایسے ایک دینی اعتبار سے آدمی کی کمزوری ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی نہیں، کھڑے ہوئے تو ایسے ہیں، ہاتھ ادھر ہیں، پھر چالو نماز میں کبھی یہاں ہیں کبھی یہاں ہاتھ ہیں، کبھی یہاں ہیں، کبھی پورے جسم میں آدمی کچھ نکل لیتا، کہ یہ بھی معذور ہے کہ آدمی نے عبادت کا سلیقہ طریقہ اور لغویات میں آدمی لگا ہوا ہے، تیری میری باتیں ہیں، سیاسی باتیں ہیں، حالات حاضرات میں، حالات حاضرہ میں ہیں، پھر اس سے آگے گیا تو غیبت چغلی تیری میری، اس کو لغو سے اعراضی نہیں ہے تو کیسے ایمان کی صفت پائی جائے گی؟ یہ تو اس کے خلاف چیز ہے۔ تو اس لیے اس محنت میں اس لیے وقت لگواتے ہیں، اور مسجد کے ماحول میں، تعلیم کے حلقوں میں، دعوت کی فضاؤں میں، صبح شام ذکر میں، رات میں خدا کے سامنے رونے میں، تاکہ وہ ساری پچھلی عادتیں سب ختم ہو جائیں
اور اب یہ عادت ہو جائے کہ تعلیم میں جم کر 2 گھنٹے صبح 2 گھنٹے شام کو بیٹھا ہے، باوضو بیٹھا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، دعا سیکھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. اس طرح اعمال کرتے 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 وہ پرانی عادتیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی، پرانی عادتیں ختم ہو جاتی، اور آدمی کی اب یہ نئی عادتیں ہوتی کہ نماز میں خشوع کرنے والا، دھیان سے قرآن پڑھنے والا، لغو کاموں سے اراض کر کے ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں، دین سیکھنے میں، دعوت دینے میں، تعلیم کے حلقے میں. اب وہ باتوں میں نہیں. اس لیے جماعتوں سے جب واپس آتے ہیں تو اب گھر میں رہ کر بھی آدمی اپنے کام کاج، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے گھریلو کاموں کے ساتھ، اب جو روزانہ کا 4 گھنٹے، کسی کے پاس 5 گھنٹے، کسی کے پاس 6 گھنٹے زائد ہے 24 گھنٹے میں سے، اس میں سے 2.5-3 گھنٹہ آدمی ملاقاتوں میں، گشتوں میں دیں، آدھا گھنٹہ مسجد میں تعلیم میں بیٹھیں، آدھا گھنٹہ آدمی صبح شام اپنا ذکر، تلاوت، اپنے معمولات پورے کریں، اپنا دین سیکھیں، سکھاویں. اس کے لیے کہتے ہیں کہ روزانہ 2.5 گھنٹہ آدمی اپنی مسجد میں لگا، ان کاموں میں لگاؤ گے انشاءاللہ. کون کون لگائیں گے؟ ہاں، روزانہ. لیکن آپ اگر وہ لایانی کی مجلس نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ 2.5 گھنٹے نہیں لگا سکتے، جس کے ابھی ہم عادی ہو چکے. پان کے گلے پر، چائے کی ہوٹل پر، دوست کی موبائل کی، چشمے کی، جوتے کی دکان ہے تو وہاں پر، جو بازار میں مجلس لگی نا، وہ سارا زائد فضول وقت جاتا ہے. ہونا تو یہ تھا کہ معاش کے واسطے بھی، یعنی روزگار اور کاروبار کے واسطے بھی، صبح سے شام تک میں اس کو ختم کر دیتے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ دین کام کے لیے. اور یہاں 5 بجے دکان کھلتی ہے، شام کو 12 بجے تک، 1 بجے تک. اس میں عصر، مغرب، عشاء، 3 تو نمازیں ہیں روزانہ. اب ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی ہم آمادہ کریں گے کہ وہ بھی 5 وقت نماز پڑھیں، رمضان کا مہینہ آوے تو روزے رکھیں. جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال کا حق ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں. جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کریں، ان کو متوجہ کریں گے دین کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف. آپ کے طریقوں کی دعوت، سنتوں کی، کہ خود اپنی ذات سے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جتنا ہو سکے آدمی شروع کر دے. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جو آسان سنتیں ہیں اس پر عمل شروع کر دو. جیسے کھانے کی سنت ہے، کوئی داہنے ہاتھ سے کھانا، بسم اللہ بول کے کھانا، اپنے آگے سے کھانا، دسترخوان بچھا کے کھانا، یہ ہے نا. سونے کی سنت ہے، سوتے تو ہے ہی. مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی سنت، سلام کرنا سنت، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا، نکلنا، مسواک کرنا سنت، خوشبو لگانا سنت ہے. لگاتے ہیں آپ لوگ؟ آسان ہے مشکل ہے؟ ارے بولو نا، خوشبو لگانے کی سنت آسان. اس نیت سے آدمی لگاوے کہ سنت ہے، وٹ پاڑنے کے لیے نا لوگوں پر. خوشبو لگا کے نکلیں گے تاکہ لوگوں پر ہم اپنا تفاخر ثابت کریں گے کہ بہت مہنگا عطر لگا کے آیا، مار دیا جائے گا منہ پر. اور سنت سمجھ کے لگایا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ خوشبو استعمال کرتے تھے. مسواک بھی آپ کی سنت ہے، سنت میں آپ مسواک استعمال کریں گے. سلام کرنا سنت ہے، لوگوں کو سلام کریں گے، گھر میں سلام کریں گے، نکلتے ہوئے سلام کریں گے. ایسے جو آسان سنتیں ہیں اس پر عمل شروع کریں. سر پہ ٹوپی رکھنا سنت ہے، آسان ہے. تو ان سنتوں پر عمل کریں.
اور دوسروں کو بھی سنتوں کی دعوت، اللہ کے حکموں کی اور حضور کے طریقوں کی، اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی دعوت، لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے، ایمان بنانے کی، نماز پڑھنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کی۔ اسی کے لیے گشت بھی ہوتا ہے، اسی 2.5 گھنٹے میں بھی وہی محنت ہے کہ ہر گھر کے ہر فرد سے ملاقات، باری باری جائیں تاکہ کوئی چھوٹ نہ پائے، ترتیب سے کریں تاکہ ہر ایک تک پہنچ جائے، لیکن اس کو کام بنا کے جو کرے گا وہ کر پائے گا، کام بنا کے کرے گا، اور کام بنا کے وہ کرے گا جو اس کو سمجھ کے کرے گا، جو سمجھے گا وہ کام بنائے، اور جو سمجھے گا نہیں وہ کھیل بنا دے گا، کہ کبھی کر دیا کبھی نہیں کیا، کبھی موڈ میں آ گئے، کوئی جماعت ایسی آ گئی جس کے ساتھیوں سے تعلق ہو گیا تو روزانہ صبح سے شام تک ان کے پاس، اور پھر وہ جماعت 15 دن کے بعد گئے تو ان کو بس اسٹینڈ پر چھوڑ کے یہ بھی گئے، جماعت گئی ان کو بس اسٹینڈ پر چھوڑ دیا اور یہ بھی گئی، اب ڈھونڈے نہ ملے، کہیں چراغ لے کے تلاش کریں، نہ رات کے اندھیرے میں ملے نہ دن کے اجالے میں کہیں مل رہے، تو یہ آدمی سمجھا ہوا نہیں۔ ٹھیک ہے، عقیدت محبت، جماعت سے عقیدت تھی، کسی ساتھی سے عقیدت ہو گئی کہ اللہ کا کام ہے، یہ سمجھ کے کریں۔ کس کا کام ہے؟ جو سب سے بڑا ہے، اور رسول اللہ کا کام ہے جو سید المرسلین خاتم النبیین ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، بھلائی کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنی نیابت میں ہمیں دیا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی جانتے ہو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو ایسے سمجھ کر جو آدمی کرے گا وہ چاہے کوئی جماعت آوے کہ نہ آوے کرے گا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے کرے گا، کوئی مانے نہ مانے کرے گا، لوگ اچھا کہے تو بھی کرے گا، لوگ نہ کہے اچھا تو بھی کرے گا، لوگ بھاؤ پوچھے تب بھی کرے گا، اور کوئی بھاؤ نہ رکھے تو بھی ہر حال میں کرے گا، کہ اللہ کا حکم ہے اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ پھر اللہ پاک اس کی سمجھ کو اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا اور بڑھائے گا، کام کرنے کا طریقہ اس کو سکھائے گا کہ آدمی کرتے کرتے کرنے والا بنے، کرتے کرتے کرنے والا۔ اس لیے پابندی سے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بولو نا بھائی، پابندی کس کو کہتے ہیں؟ پابندی کس کو کہتے ہیں؟ آپ روزانہ کھانا کھاتے؟ کون کون کھاتا؟ اس کو کہتے پابندی، اس کو کہتے ہیں پابندی، کہ وقت سے آدھا گھنٹہ گھنٹہ اوپر جائیں تو بے چینی ہو جاتی ہے، ایسے بے چینی ہو جائے کہ نماز کی اذان کا وقت ہو تو بے چینی ہو جانی چاہیے دکان پر، صبح فجر کی جماعت میں آدھا گھنٹہ باقی ہو بے چینی ہو جانی چاہیے بستر میں، رات کا کھانا نہ کھائے اور آدمی سو جاوے کسی دن تھکا ہوا تو اٹھتا ہے پھر 11 بجے 12 بجے ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، گھر والے بھی اٹھ جاتے، بھائی کیا ہو رہا ہے، کون آیا ہے، کہ میں نے کھائے بغیر سو گیا تو بہت بھوک لگی۔ ایسی پابندی جیسے کھانے کی پابندی، ایسے 5 نمازوں کی پابندی، کہ کسی حال میں نماز قضا نہیں ہوگی، بلکہ کسی حال میں جماعت نہیں جائے گی، اور جماعت کا اہتمام اس وقت ہوگا جب آدمی اذان کا اہتمام کرے، جو آدمی اذان کا اہتمام کرے نا اس کی جماعت نہیں جائے گی، ورنہ جماعت کے اہتمام کرنے والے کی بھی جماعت چلی جاتی۔ بڑی پابندی تھی لیکن اچانک آدمی کو کوئی تقاضا ہو گیا اس لیے، لیکن اذان کا اہتمام والا ہے تو انشاءاللہ وہ اذان سے پہلے فارغ ہے، اور اب آرام سے آدمی نمازیں پڑھے۔ ایسے 2.5 گھنٹہ ہیں، گشت وغیرہ ہیں کہ اس میں آدمی پابند بنے، اپنے فرائض کے اہتمام کے ساتھ امت فرائض پر اور دین پر آ جائے، اس کے لیے دعوت کے ان اعمال کو آدمی پابندی کرے، اپنا وقت طے کر لے
یہ ہمارا وقت 2.5 گھنٹے کا ہے، اور اس میں چھوٹی 3 آدمیوں کی 4 آدمیوں کی جماعت بنی ہے. اب وہ 3-4 ساتھی جو ہیں وہ اپنا کام کریں، مکان تقسیم ہے، وہاں جائے روزانہ، ان سے جو ملیں جلیں، دعا سلام کریں، خیر خیریت پوچھیں، ماحول ہموار کریں. چاہے بات کم ہو، ماحول ہموار. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ بات کرنا نہیں آتی، لیکن لوگوں کو تیار کرنا آتا ہے. اصل چیز یہ ہے. ابھی ساتھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کو ذرا بات کرنا آ جائے، بیان کرنا آ جائے، تاکہ ہم ہلا دیں ممبر، مسجد میں زلزلہ آ جائے، ایسا بیان کرتا. ذہن سے یہ تبلیغ میں بیان ہے ہی نہیں. تبلیغ میں بیان، حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام میں بیان کا درجہ اتنا ہے جتنا پورے جسم میں زبان. زبان کتنی ہے؟ کوئی کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ کوئی 60-70 کلو کا جسم ہے، اس میں زبان کتنے کلو کی ہوتی؟ 40 کلو، 50 کلو، 50 گرام کی ہوتی. تو ایسے اصل تو جو ہے کہ لوگوں سے محبت سے ملنا آ گیا. پھر ہر ایک کو آدمی سلام کرتا ہے، جیسے موقع ہوتا ہے آدمی مصافحہ بھی کر لیتا ہے، کبھی موقع ہے معانقہ بھی کر لیتا ہے. لیکن سلام اصل سنت، مصافحہ تکمیلہ ہے، مصافحہ اصل نہیں. مصافحہ اصل وہ تکمیلہ ہے سلام. اور کبھی لمبے سفر سے آدمی آیا یا سامنے والا آدمی سفر سے آیا ہے، بہت دنوں کے بعد آیا ملا ہے، تو معانقہ سلام ہے. ایسا کہ سلام عام ہے کہ ہر محلے کی گلی گلی میں بچہ سلام کرتا ہے. سمجھو کہ یہاں مسجدار جماعت ایکٹیو ہے. مسجدار جماعت یہاں پر، کیونکہ مسجدار جماعت کی 4 جماعتیں روزانہ بنتی ہیں، وہ چاروں جماعتیں کتنوں کو روز سلام کرتے ہوں گے. بچے سنتے ہیں، وہ بچوں نے بھی ان کو سن کر سلام شروع کر. یہ اثر ہے تبلیغ کا کہ سنت زندہ ہوئی، سلام کی سنت زندہ ہو. سلام کیا جاتا ہے تو لوگ اہتمام سے جواب دیتے ہیں. جواب دینا تو واجب ہے کہ تبلیغ کا اثر. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بچے بھی سلام کر رہے ہیں، نکلتے ہوئے سلام کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام. کیا فرمایا آپ نے؟ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا والناس نیام، ادخلوا الجنان. سلام کو عام کرو. ہر مسجد کے اطراف میں 2 جماعتیں، 3 جماعتیں، 4 جماعتیں صبح شام ملاقاتوں میں ہیں. وہ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، محبت سے لوگوں سے ملتے ہیں. خالی ملاقاتوں میں خالی تشکیل کا کام نہیں ہے. یہاں سے ہم نیچے دیکھ کر باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھئی ابراہیم کو ملنے کا ہے. اب راستے میں موسیٰ ملا، قاسم ملا، احمد ملا، محمد ملا، کسی کو سلام نہیں. وہ نہیں ہے تو اس کو تلاش کر رہے ہیں، کہاں ہے وہ. ایسا نہیں ہے. ہاں اس کے پاس جائیں تو اسی کو جانا ہے، تلاش کرنا ہے. لیکن جاتے آتے راستے میں لوگ ملیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسکراتے چہرے. ہمارے نبی کی سنت ہے. سلام سے محبت بڑھتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی دن میں 20 آدمیوں کو سلام کرے گا، اس دن اس کا انتقال ہوگا، جنت اس کے لیے واجب ہے. اور اگر رات میں اس نے کیا 20 کو اکٹھے 20 کو کیا، یا الگ الگ آدمیوں کو 20 کو کیا، رات میں کیا اور انتقال کر گیا، تو اس پر بھی جنت واجب. کیسی بڑی فضیلت اور کیسی محبت پھیلے گی بستی میں، محلے. دل صاف ہوں گے، نفرتیں دور ہوگی، کدورتیں دور ہوگی. کھلے دل سے ملاقات کر رہے ایک دوسروں سے. ظاہر غیب میں دعائیں کر رہے ہیں کہ مسجد میں دعا مانگ کے نکلے کہ اللہ ہماری اس بستی میں ہدایت عام کر دے، بچے بچے کو قبول فرما لے، ایک ایک کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ایک ایک بھائی کو مسجد میں آنے کی توفیق دے دے، ایک ایک کو راہ خدا میں نکلنے کی توفیق. اللہ ہم اس کے لیے جا رہے ہیں، ہماری مدد فرما دے. دعا مانگتے ہوئے اللہ سے کہتے ہوئے گئے، اور پھر لوگوں سے ہنستے مسکراتے مل رہے ہیں. دل صاف ہے، کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ محنت میں کشش پیدا کرے گا. ہاں حالات سازگار ہوں گے، دل جڑیں گے، پھر لوگ اب مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں ان کا اکرام کریں گے، احترام کریں گے. جیسا اللہ موقع دے گا، کبھی کسی کو چائے پلا دی، کبھی کسی کو ناشتہ کروایا، کبھی موقع ہو کسی کو کھانا کھلا دیا. لیکن رواجی طور پر نہیں. لوگ ابھی کھلاتے ہیں
لیکن شادی میں کھلاتے ہیں کیونکہ اس کا رواج ہے، شادی میں کھلاتے لوگ، یا ایسے اور پروگرام ہوتے ہیں جس میں. اور ایک یہ ہے کہ بھائی کبھی چچا کو، کبھی دادا کو، کبھی نانا کو، کبھی پھوپھا کو، کبھی خالہ کو، کبھی خالموفی کو اپنے گھر بلا لیا، ان کو کھلایا، ان کو پلایا. کبھی چچا داد بھائی کو ساتھ لے لیا، اس کو کھلا دیا. موقع تھا کبھی ایسا تو کبھی کسی دوست کو کھلا دیا، کبھی کسی کو ہدیہ دے دیا، کسی کو قلم دے دی، کسی کو عطر دے دیا، کسی کو ٹوپی دے دی. جیسی موقع تھا. کسی کو ضرورت پیسوں کی تھی تو اس کو پیسے ہدیہ میں دے دیے. کوئی بیمار تھا اس کا تعاون کر دیا. لوگ رواجوں میں تو بہت خرچہ کہ شادی ہے تو 5,000 کا بھیٹ ہدیہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہوگی تو پھر اس سے 6,000 کا لینے کا ہے. یہ ہدیہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہدیہ دو، محبت بڑھے گی، چاہے تھوڑا سا ہوگا. اور جب روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کو اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر کے برابر اجر دے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرا دے. آپ نے فرمایا کہ کوئی کھجور کھلا دے، کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس کو بھی وہی ملے. کہ تعلقات سازگار کرنے کے لیے، محبتیں بنانے کے لیے، اپنانے کے لیے کوئی غیر مانوس نہیں ہے، سب ہمارے ہیں، سب ہمارے. اگر ہماری مسجد کی جماعتیں صرف اتنا جا کر لیں، اتنا بھی، تو سب اپنے ہو جائیں گے. سب کو سلام کر رہے ہیں، حسب موقع مصافحہ کر رہے ہیں. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر رہے ہیں، کسی کا جنازہ ہے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں. کوئی مصیبت میں اس کی تعزیت کر لے. کھلے دل سے ملتے رہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، دل ہموار ہو جائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ دین کی جو ضروری باتیں ہیں، یہ 6 صفات کے دائرے میں رہ کر فضائل کی روشنی میں ایمان کی باتیں ہیں کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے اور ایمان والا کتنا قیمتی. چاہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. ایک آدمی لولا ہے، لنگڑا ہے، لیکن سی اے ہے. کیا ہے؟ بولو نا بھائی، چارٹر اکاؤنٹر. لوگ اس کی عزت کریں گے نہیں کریں گے؟ ارے بولو نا بھائی، ارے کریں گے نہیں؟ ہاں. ایک آدمی کالا کلوٹا لیکن ایم ڈی ڈاکٹر ہے، لوگ لڑکی دے دیتے اسے. سوچتے ہیں لوگ اس کو کیسے دے دی. لوگ کہتے ہیں محلے میں اس کو کیسے دے دی انہوں نے لڑکی، کیونکہ ایم ڈی ہے اس لیے دی ہے. حالانکہ کسی طرح بھی وہ اس کے سیٹ اپ میں آتا نہیں تھا، نہ رنگ میں، نہ چہرے میں، نہ خاندان میں، کسی چیز میں نہیں آ رہا. لیکن کیوں دے دی؟ کہ ایم ڈی ہے. کیونکہ ایم ڈی کا وزن ہے. ایمان والا ہونا کسی کا، کلمہ گو ہونا کوئی معمولی چیز ہے. قیامت میں پتہ چلے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہ جاؤ جہنم میں دیکھ کر آؤ. اگر کوئی گیہوں کے دانے کے برابر ایمان رکھتا اس کو جہنم سے نکال دو. ان سب لوگوں کو نکال دیا جائے گا اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. پھر کہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ دیکھو کہ اگر کوئی جو کے دانے کے برابر ایمان رکھتا ہو اس کو بھی نکال دو، ان کو بھی نکال دیا جائے گا. پھر آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھتا ہو ان کو بھی جہنم سے نکال دو. یعنی کیفیت میں ایمان کے کوئی ایسے حصے نہیں ہے کہ اتنا حصہ کیا جائے. ایسی کیفیت کا ایمان ہے کمزور ایمان والا جس نے اللہ کو ایک مانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے، کمزور ایمان والا، تو قیامت میں وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا اور اس کو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنا دیا جائے گا. یہ ایمان کی قیمت ہے. باقی سب وہاں مارے پھر رہے ہوں، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، ہاں ان کو تو پہلے ہی وہلے میں الگ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرموں کو فرما برداروں سے الگ کر دیا جائے گا. فرما برداروں میں پھر وہ گنہگار مسلمان ہوں جن کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات دے دے گا.
وہ ایمان والے ہیں، ان کی عزت کے کرتے ہوئے، ان کا دل میں احترام کرتے ہوئے محلوں میں بستیوں میں چلیں گے پھریں گے، کھلے دل سے سلام کریں گے، موقع ہوا مصافحہ کریں گے، کسی سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی موقع ہے معانقہ کریں گے، سینے سے لگائیں گے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، سبھی اپنے ہیں، ہم کیسے تقسیم کریں؟ سب اللہ کے بندے ہیں، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ رحم ہے لوگوں پر کہ لوگ گنہگاری کی زندگی چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، کوئی نماز نہ چھوڑیں، کوئی جھوٹ نہ بولیں، کوئی غیبت نہ کریں، کوئی سودی کام نہ کریں، کوئی ایک دوسروں کو پریشان نہ کریں، خود بھی چین سے سکون سے امن سے رہیں، اللہ کے بندے حضور علیہ السلام کے نمائندے بن کر رہیں، اور پوری امت اللہ کی بندگی پر آ جاوے، حضور کے مبارک طریقوں پر آ جاوے، اس کی محنت کرنے والے بن جائے، اس کے لیے نقل و حرکت ہے، اس کے لیے محنت ہے، ہاں اس لیے ماحول سازگار بنانا ہے، مسجد میں بھی محلے میں بھی کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، دل صاف ہے، کسی کی غیبت نہیں ہے، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، غیبت کرنا وہ زنا سے بڑا گناہ، علماء لکھتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا منحوس ہے اللہ کی نظر میں کہ اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے، وہ ہر ایک سے محبت کرتے ہوئے اکرام کرتے ہوئے، سامنے سے ملے تو سامنے آدمی عزت سے ملاقات کرے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے کلمات خیر کہیں، اچھی بات کہیں، اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا مانگے، پیٹھ پیچھے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہدایت دے دے، آدمی بھلا ہے، جیسے اپنا بچہ ہوتا ہے، آدمی کا اپنا بچہ ہے بری عادتوں میں مبتلا ہو گیا تو آدمی لوگوں کو کہتا ہے، بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے دے کہ اللہ میرے بچے کو ہدایت دے، سامنے جب آتا ہے تو اس کے ساتھ بھلا برتاؤ کرتا ہے کہ کہیں اور زیادہ بگڑ نہ جاوے، سمجھاتا ہے اسے، تو ایسے ایک ایک مسلمان کے لیے، چاہے وہ مسلمان گرا پڑا ہے، اس کے لیے دل میں جگہ ہے، اس کا احترام ہے، صفت اسلام کی وجہ سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کا صفت اسلام کی وجہ سے اکرام کرنا آ جائے، جیسے میں نے کہا کہ میں کالا کلوٹا چپٹی ناک والا ہے لیکن ایم ڈی ڈاکٹر، ہر ایک کہے کہ ڈاکٹر صاحب ہے، وہ لولا لنگڑا ہے سی اے صاحب، لائن لگاتے لوگ ان کے پاس، ان کے دفتر کے باہر بیٹھ کے کام تھے آوے لگتے صاحب اندر بیٹھا حالانکہ وہ آدمی لولا ہے لنگڑا ہے، لیکن اس کی عزت کرتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، ایسے ایک مسلمان ہیں، اس کے دل میں کلمہ ہے، ایمان ہے، اللہ کا نام ہے، چاہے اس کی کچھ عادتیں اچھی نہیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیں گے اور اس سے سینے سے لگائیں گے، ملاقات کریں گے، بات کریں گے، سمجھائیں گے، جب صحیح معنوں میں اگر خیر خواہی کے ساتھ بات کریں گے تو خیر خواہی والی بات نصیحت ضرور اثر کرتی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ سمجھاتے رہیے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، وہ سمجھنے سمجھانے کا یہ کام ہے، اس لیے اہتمام سے پابندی سے 2-2 3-3 کی جماعتیں بنا لیں اور محلوں کے مکان تقسیم کر لیں، ایک ایک مسلمان سے جا کر ملیں، پورے دین کی بات کریں، ایمان کے فائدے، نماز کے فائدے، علم کے فائدے، اخلاق کے فائدے، بار بار اسی کو بولتے رہیں۔ کپڑے والا 50 سال سے کپڑے کی تجارت کرتا ہے اور کپڑا ہی بولتا ہے، کبھی اس نے آ کر نہیں کہا کہ یار ایک نہیں ایک بات کروں چھو یار میں نے نتھی سارو رکھا، آیا کوئی کپڑے والا؟ جوتے والا 20 سال سے جوتے کی بات کر رہا ہے، نہ وہ کبھی کہتا ہے نہ کوئی گھراک کہتا ہے کہ راجو تمہیں ایک نہیں ایک بات کرا کرو، چپل چال سلیپر છે ને ચામડા ના છે ને લાકડા ના છે એવું કે કોઈ કે ભાઈ એ તો એનો ધંધો છે એવું કે લોકો ભાઈ ધંધો છે એમનો તો એ જ વાત કરે બીજું શું કરશે? તો हमारा धंधा ये तो
ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت اور دعوت، اس میں کیسی اکتاہٹ، کیسی گھبراہٹ؟ یہی فضائل کی روشنی میں باتیں کرنی ہے، اس لیے فضائل کے حلقوں میں پہلے سننا ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ سننا اچھا ہوگا نا، ابھی جیسے آپ لوگ قریب آ کر جو سنا ہے نا تو ذرا اس میں سے 50-60% یاد رہے گا آپ کو، لیکن جیسے آپ لوگ بیٹھے تھے، ابھی بھی جو بیٹھے ہیں نا، ان میں اور آپ کے سننے میں بہت فرق ہوگا، ان کے اور آپ کے سننے میں بہت فرق ہوگا۔ پھر جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے اور وہ دور بیٹھے ہوئے ان کے سننے میں بہت فرق ہوگا۔ تو اس کو سننا ہے تعلیم کے حلقوں میں دھیان سے۔ 10 حدیثیں سنی، کم از کم 2 تو یاد رہے، اس میں سے 8 نہیں رہی۔ روزانہ 2 یاد رہے گی تو مہینے کی کتنی ہو جائے گی؟ 60 حدیثیں یاد ہوگی ہر مہینہ آپ، اگر فضائل میں دھیان سے سنی ہے۔ اور حکایت صحابہ تو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی، کیونکہ آدمی کا مزاج ہے کہ اس کو قصے اور واقعات جلدی یاد رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں نبیوں کے قصے بیان کیے، اور اس سے دل میں دھاڑس بنتی ہے قصے سن کر۔ کوئی ہوتا ہے نا، کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بہت مایوس ہو جاتا ہے، پھر کوئی آدمی آتا ہے کہ شو تھے کہ مارے آؤ سے کینسر જેવું લાગે છે، અરે ગભરાવાનું ને હમણાં મને મારો ભાઈ છે એને બી આવું જ હતું، گیا ત્યાં ગયા પેલા ડોક્ટરે ઇલાજ કર્યો બધું સારું થઈ ગયું، تب وہ آدمی ہمت میں آ جاتا ہے، ارے آتا نہیں آتا، یہ اس نے قصہ سنا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کر کے پھر حضور سے کہا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم تمہارے دل کو اس سے مضبوط کر دیں۔ انبیاء کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں جو دلوں کو قوت پہنچاتے ہیں، دھڑس بندھاتے ہیں۔ تعلیم میں سنیں، اپنے بچوں کو سناویں۔ ایک تو ان کو لے کر بیٹھا نہیں بیٹھا، اعلیٰ کیم نہ اب آ جاؤ ایسا بتائے، ایسا کر کے پھر آپ پڑھنا شروع کیا، تو ہم بھی کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اس کیفیت کے ساتھ آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی کیا پڑھ رہا ہے اور کیا سنیں گے۔ اور ایک ان کو نہیں آ رہے تو ان کو دیکھو بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سناتا ہوں تم، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا ہے، دیکھو آپ نے کیسے نماز پڑھی تھی، آپ کو سننا ہے۔ دیکھو ان کا ذہن بنایا، ان کو تیار کیا۔ پھر آج کا قصہ ختم ہوگا تک اگر کالے આપણે છે ને હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની દાવતનો કિસ્સો સાંભળ્યો، કાલે આપણે એ સાંભળીશું આ કિતાબમાં કેવું છે બરાબર ને। તો सबसे पहले छोटा बच्चा बोलेगा हाँ हाँ काले આપણે સાંભળીશું, जो आज नहीं आता था वो बोलेगा, और फिर कल वही आएगा किताब लेकर कि रो मैंने अमाती किस्सो संभालो। ऐसा उनका जहन बनाते हुए, उनके मिजाज को पहचानते हुए उनको भरना है, अंदर बात उतारनी है। ये हो नहीं सकता कि एक आदमी पाबंदी से तालीम करे और वो बच्चे उस घर में परवान चढ़े और वो बेदीन हो जाए, बड़ी मुश्किल बात है। कि घर में एक माहौल है, तालीम है, नमाज, जिक्र, इबादत, और वो बच्चे नमाज न पढ़े। घर में हुजूर की, सहाबा की बातें हैं और वो बच्चे हुजूर की मुआशरत को पसंद न करें, ये नहीं हो सकता। इसलिए तालीम का एहतिमाम करें और ये अच्छी अच्छी बातें आपस में करें। जो हम दूसरी बात, अभी आप जो है ना इज्तिमा में आए हुए हम हैं, यहाँ तो यही माहौल है, लेकिन फिर भी आप जरा खाने पर गए, चाय पर गए, इधर उधर गए, और जरा ध्यान रखें कि क्या बातें शुरू हो जाती, क्योंकि आदत है पुरानी। तो इसलिए हम इन इज्तिमाई हलकों में, तालीम में, घर की तालीम में अपने आप को इसका आदी बनाओ, और दावत में इसका आदी बनावे कि हमारी जबान से कोई फजूल बात न हो, किसी की गीबत न हो, तेरी मेरी न हो, लायानी न हो, बल्कि यही बात है ईमान की बात, नमाज की बात, एक एक दो दो आदमियों को लेकर बैठने का हमें इंटरेस्ट हो। आपने देखे होंगे वो सेल्समैन होते हैं और वो एमआर होते हैं मेडिकल के, तो वो दोस्तों की मजलिस में यहाँ खड़े हैं सुबह 8 बजे, लेकिन जैसे घड़ी पर नजर जाएगी ना, एक भी खड़ा नहीं रहेगा, एक भी खड़ा नहीं। अरे क्या चाले, अरे भाई टाइम के हवे नहीं, अरे भाई उभो रे 2 मिनट ना, भाई 2 मिनट भी नहीं, वो अपने काम पर। फिर वो एक डॉक्टर को मिला, दूसरे को, तीसरे,
ایک ایک کی ذہن سازی کرنی ہے ان کو کہ آج 15 آدمیوں سے ملنا ہے، 20 سے ملنا ہے. ایسے ہمارا ہدف ہو. دو پرانے ساتھی بیٹھ گئے، بھائی ملاقات کا یہ ملاقات ہے ملاقات میں. ہاں ملاقات میں કોને મળવાનું છે? પેલાને મળવાનું છે. હા એવું છે. અમે કાલે ગયા હતા, અમને તો રોડ પણ તમને ખબર ને પેલો રાતમાં ત્યાં પેલો કંઈક મસલો થયો છે ત્યાં. हाँ अभी खबर तो पड़ी था. ये बातों में लगे 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 घंटा निकालती है. दोनों को पता नहीं कि हमको कहाँ जाने का. लोग ये फिक्र की बात नहीं है, ये बेफिक्री है कि मशवरे में तय करके उठे कि भाई चलो यहाँ जाना है. मतलब फिर एक आया कि अरे चाय तैयार से पी लो ना, में तो बैठ गए बाहर. और वो चाय पर बैठे 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 तो 8:30 हो गए. अभी कहाँ जाने वाले हैं? शाम को चले मस्जिद में से કે ક્યાં જાય કે મુલાકાતમાં. તમે બી હા પેલા સાથીઓને મળવાનું છે, અમારે પેલું 3 દિવસની જમાત છે ને કાલની રાતની, સવારે વસૂલી બી છે અમારે. અચ્છા અચ્છા. બહાર નીકળે और कहा अरे जाओ इधर इब्राहिम भाई चाय थोड़ी पीता जाओ ना. तो उसकी चाय पीने बैठे तो ईशा की अजान हो. तो काम ऐसे नहीं होता. काम तो काम बनाने से होता है. कि आदमी भूखा है, खाने का वक्त हो गया, लेकिन नहीं काम पूरा करूंगा. फिर प्यासा है, पानी पीना है, लेकिन नहीं पहले काम पूरा. चाय बाकी है, कोई हर्ज नहीं, पहले मुलाकात कर लेंगे पूरी, उससे फारिग होकर फिर फारिग. काम को काम बना के तो फिर मुलाकातें काबू में आएगी. 100% लोगों से मुलाकातें हुई, 100 आदमियों से मिले हैं, 10 आदमी उसमें से नए नमाजी बनेंगे. काम के वक्त का अब कोई सोना भी तकसीम कर रहा है तो हम वहां नहीं देखेंगे. क्या तकसीम कर रहा है? बोलो ना भाई. हाँ, खाली चाय पान मसाला नहीं, कोई सोना गोल्ड तकसीम कर रहा है तो वो भी हम वहां नहीं देखेंगे. क्या समझ ना? हम हमारे मकसद के लिए चले हो. हाँ भाई कोई जाके जरा इसको ये माइक का रुख फेर दो ना. कोई बस वही मैं कह रहा था, ये वही बात कर रहा हूँ. मुलाकात में जाते हैं ना तो कोई इधर का वजह भाई आंसू वहां जाके खड़े हो भाई, जो होना होगा वहां. तो हम अपना काम करें. जैसे मैं कहा वो 4 हमारे सुबह वो खड़े थे 8:30 बजे तक, लेकिन जैसे घड़ी देखे 8:30 तो अब कोई जानता ही नहीं एक दूसरों. कोई बुलाता अरे भाई बोल ना भाई टाइम थे, अरे चाय આવી રહી છે ના ભાઈ હમણાં टाइम थे, હું ચાय पीने આવ્યો છું. ऐसे हम अमाल के पाबंद बन. नमाज का वक्त होगा, किसी से बात जाएंगे, वजू करेंगे आराम से मस्जिद में जाके. टाइम एक्स्ट्रा बचाएं तो भी मस्जिद में 2 जानों किबलारू बैठ जाए. तालीम का वक्त है, अभी किसी से बात नहीं, जाके आगे तालीम में बैठ. गश का दिन है, गश में जुड़ जाना. ईशा के बाद बयान है, अपनी सुन्नत पढ़ ली, अपनी नफल पढ़ ली, जाकर बयान में बैठ गई. अभी कोई तकाजा. मोबाइल खोल के देखना ही नहीं. अभी खाली खाली देखता है ना, जरा खोली ने जो तो लोग देखेंगे तो मशगूल होंगे ना. बल्कि इन अमाल के वक्त नमाजों के औकात में, तालीम में है, दीनी मजलिसों में है, उसको ऑफ करके रखें. पहले घर में ही फोन नहीं था, पीसीओ पर जाके आदमी जरूरत होती बात करता था, एसटीडी पीसीओ होता था. अब जेब में आ गए, अल्लाह ने सहूलत कर दी. उसका मतलब है कि आदमी नमाज भी ध्यान से न पढ़े. अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी. आदमी नमाज भी ध्यान से न पढ़े, कुरान भी ध्यान से न पढ़े. बेहतर है कि कुरान शरीफ में तिलावत करें. ये तो आदमी पढ़ रहा है, अंदर फोन आया तो फिर रिसीव करके शुरू हो गए, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर मैसेज आया तो वो खोल के देखा. ये तो आदमी अल्लाह से गाफिल हो रहा है. एक बड़े आदमी से आप अपने वालिद से बात कर रहे हैं और आपका दोस्त दस्तक दे और आप चले जाएंगे, आपका बाप पसंद करेगा? आप अपने सेठ से बात कर रहे हैं और दूसरा नौकर आपको बुलाए और आप चले जावे तो? अल्लाह तो गयूर है. एक आदमी अल्लाह के जिक्र में है, कुरान की तिलावत में है, नमाज में है, दीनी मजलिस में है. आदमी को चाहिए बंद कर दे उसे, ताकि यकसुई के साथ तिलावत कर ले, यकसुई के साथ नमाज पढ़ ले, यकसुई के साथ बयान में, मजलिस में है तो मजलिस खत्म हो जाए. गश्त में है, यकसुई के साथ गश्त, उतनी देर बंद कर दे उसमें, ताकि हमारे नजर में दीन की, आमाल दीन की, दावत की, आमाल दावत की अजमत बढ़े. और जितनी अजमत बढ़ेगी उतना हमको फायदा हो. और अजमत इसकी निकल गई तो फिर इसका फायदा नहीं हो.
دین کی عظمت نکل گئی ہے تو پھر دین زندگی میں نہیں آئے گا. دعوت کی عظمت نکل گئی ہے تو آدمی کو دعوت کے کام سے فائدہ نہیں ہوگا. آدمی کرے گا ہر سال چلہ لگا رہا ہے, 3 دن بھی چلا جا رہا ہے, آتا بھی ہے لیکن بس وہی روٹین کا ہوگا, آدمی کی ترقی نہیں ہوتی. اس لیے ترقی کے اسباب یہ ہے کہ ادب سے کریں, عظمت کے ساتھ کریں, کہ ایک مبارک کام ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے, اپنی ذات سے اللہ سے جڑنے کا کام ہے. دین اپنی زندگی میں لاتے ہوئے پورے عالم میں دین زندہ ہو, اس کی فکر و محنت ہے. ایسے اس کی عظمت دل میں ہو تو پھر آدمی اپنے تقاضوں کو بھی قربان کر دے گا. اس کے لیے اپنی نیند, اپنی راحت, اپنا آرام, اپنے دیگر تقاضوں کو آدمی قربان کر کے تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گا. اپنے تقاضوں کو قربان کر کے آدمی گشت میں جائے گا. اپنے تقاضوں کو قربان کر کے آدمی 3 دن پابندی سے لگائے گا. نہ بھائی, یہ ہفتہ محنت کیا, 27 دن گھر پر ہی تھا. بچوں سے کہا دیکھو 27 دن میں گھر پر, اب یہ 3 دن میرے اللہ کے راستے. بیوی کوئی تقاضا پیش ہو گیا, 27 دن میں یہی تھا, یہ 3 دن میرے تھے. اب کوئی کام ہے 3 دن میں سے جا کے آ کے پھر اس کے بعد دیکھیں گے. پارٹنر آئے گا کیا بھائی دیکھو 27 دن سے میں یہی تھا, میں کہیں نہیں گیا, اب یہ 3 دن میرے تھے. اگر کوئی بات ہے تو آپ دیکھ لو, اگر آپ نہیں کر پاتے تو میں آ جاؤں, اس کے بعد اپنے مل کے کریں. ورنہ یہ کہ آدمی دفتر طے کیا, کبھی بیوی کا تقاضا, کبھی بچوں کا تھا, کبھی پارٹنر کا تھا, کبھی رشتہ داروں میں شادی تھی, کبھی منگنی تھی, کبھی جو تھا, کبھی وہ تھا, تو 12 مہینے میں 1-2 مرتبہ لگیں گے, باقی 10 مہینے اسی کی نظر ہو جائے گا. اس لیے کہ اہتمام اندر سے, وہ اہتمام عظمت سے ہوگا کہ جتنی عظمت ہوگی اس کام کی, اس کام کے فائدے سامنے ہوں گے کہ اس سے میرے دین پر استقامت رہے گی. دعوت کے اعمال کی وجہ سے میرا دین محفوظ رہے گا. ان اعمال کے اہتمام کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پہنچ کر ہم دوسروں کے دین پر آنے کا ذریعہ بنیں گے. یہ ساری چیزیں سامنے آئے گی, یہ عظمت ہوگی. اور عظمت نکل گئی تو پھر آدمی فارغ رہتے ہوئے ایک معمولی سا کسی کی بارات جاتی ہوگی نا, بس میں چڑھ جائے گا, بن بلایا مہمان ہو جائے گا, اور یہاں 3 دن جانے کا تھا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش کہ ذرا غور کرے, اس پر محاسبہ کرے اپنا, کہ ابھی تک ہم نے اس کام کو کتنا حق دیا ہے. اللہ نے ایک مبارک عمل دیا ہے ہم کو, جو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا سبب ہے اور پورے عالم میں دین کے پہنچنے کی سبیل ہے. ہم نے اس کو کیا دیا ہے؟ تو پھر ندامت اندر پیدا ہوگی, اور وہی ندامت پیدا کرنا مطلوب ہے کہ ہم کو ندامت ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناقدری ہوئی ہے, ہم سے بھول ہوئی ہے. جب اندر وہ آ گئی ندامت, ورنہ ابھی تو کیا کہ شیطان ہم کو تعویلیں بتاتا کہ ہم શું છે ભાઈ, તો ગયા વર્ષે તો હું ગયો જ છો, પણ આ વખત થોડું આમ છે તેમ છે. બાકી આમ તો હું બહુ પાબંદી કરું, પણ આ વખતે શું થયો, મસલો એવો હતો કે મારે રોકાવું પડે એમ જ હતું. તો નદામત पैदा नहीं हो रही और डर पैदा नहीं हो रहा. यार मुझसे कोई भूल हो गई है क्या, कि तौफीक नहीं हुई इस बार, कोई गलती हो गई है. आदमी ये सोचेगा तो तौबा करेगा, माफी मांगेगा, तो अल्लाह ताला आइंदा तौफीक देगा. और आदमी तावीलें करेगा तो હું તો બહુ રેગ્યુલર બધું જ મારું બહુ પાબંદી બધું જ કામ કરું, નમાઝ બી બહુ, પણ હવે શું છે હમણાં દુકાનનું એવું થઈ ગયું છે કે મારે છૂટી નથી, એટલે હું અસર મગરિબમાં નથી આવતો અને ભેગી પડી રહું. और ये क्या कि यार ये अल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं दुनिया के काम में मशगूल हो गया और नमाजें मेरी जा रही. कि अल्लाह मुझसे क्या गलती हुई है कि दीन की मजलिसों में शरीक नहीं हो पाता हूँ. मुझसे क्या भूल हो गई है कि दावत के अमाल से महरूमी हो गई है. एक बुजुर्ग थे, बहुत अभी अभी करीब में इंतकाल हुआ, बड़ी लंबी उम्र उन्होंने काम किया. वो कहते थे रोज़ाना सोने से पहले मैं पाबंदी से सलातुत तौबा पढ़ता हूँ, हालांकि ज़िंदगी भर चलते रहे. इसकी तौबा पढ़ता हूँ कि अल्लाह मेरे किसी गुनाह की वजह से, मेरी किसी बदअमली की वजह से मुझे इस मुबारक मेहनत से महरूम न करना. ये डर की बात है. किसी भी अमल खैर की तौफीक आदमी को है तो उसको इससे डरते रहना चाहिए कि कहीं मेरे किसी गुनाह की वजह से ये मेरी तौफीक सल्ब न हो जाए. आदमी को डरना चाहिए, माफी मांगते रहना चाहिए. तो फिर अल्लाह पाक उसके डर की वजह से कि डर रहा है, चला था अल्लाह, उसकी रहमत का साया रहता है, तौफीक शामिल हाल रहती है.
اور اللہ تعالیٰ آگے بڑھاتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سب نیت کریں اس کی کہ انشاءاللہ اہتمام کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ تو ابھی اس وقت جو ہے آپ چاروں حلقے والے بیٹھ کر اپنا 2.5 گھنٹے کا وقت، 3 دن کا ہفتہ اور سالانہ خروج کا اپنا مہینہ خود ہی سوچ سمجھ، جن کا پہلے سے طے ہے وہی باقی رہے، اور جن کا طے نہیں ہے وہ آج سوچ سمجھ کے طے کر لو اپنا ہفتہ، جو ہفتہ آپ کی سہولت کا ہے. 2.5 گھنٹے میں صبح شام جو سہولت کا وقت آپ کو، اس میں کہ اگر اکٹھے صبح لگا دیتے ہو تو کوئی شام کو گشت وغیرہ کے تقاضے ہوتے ہیں ہفتے میں 2 دن، اور اگر صبح پورے نہیں 1.5 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ، لیکن پورے 2.5 گھنٹے کم از کم طے کریں. اور اپنے گھر کی تعلیم گھر والوں کے مشورے سے طے کر لیں. سالانہ خروج کا مہینہ اپنا طے کریں. اور اب 10 منٹ لگیں گے ابھی اس میں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کافی وقت بچے گا، تقریباً 40 منٹ اور بچیں گے. تو اس لیے یہ کام کر کے پھر اس کے بعد دعا پڑھیں. اب دیکھو اس میں جیسر اور اس کے اطراف کون سے گاؤں ہیں؟ جیسر، دام نگر، بس 2. جیسر، دام نگر اور گاڑیاں دھار. یہ لوگ کھڑے ہو جاؤ. جیسر کے ساتھی، دام نگر کے ساتھی، گاڑیاں دھار کے ساتھی ذرا کھڑے ہو جاؤ. جیسر، دام نگر، گاڑیاں دھار. جیسر والے کہاں ہیں؟ جیسر والے بھائی، جیسر والے ہیں اس میں کوئی؟ ایک بھی آدمی نہیں دیکھا. کہاں ہے جیسر والا بھائی جیسر والے کہاں ہیں بھائی؟ ہیں کوئی جیسر والا؟ 1 نہ 2 3. بڑی مشکل سے 4 ہو رہے ہیں، حالانکہ جیسر میں اجتماع ہو رہا ہے. سب سے بڑا مجمع جیسر کا ہونا چاہیے. آپ لوگ ادھر چلے جاؤ، اس طرف آ جاؤ، داہنی طرف جگہ ہے، کچھ آ جاؤ. ان کے علاوہ کوئی نہ اٹھا بھائی، تھوڑی دیر صبر کر. صرف جیسر ہلکے والے. اور کون سا ہلکا؟ راجولا نہیں.